ناظرین، صحت مند پاکستان کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر ظفر مرزا۔ انسانی صحت کے دو پہلو ہیں، جسمانی صحت اور ذہنی صحت۔ ہم عام طور پہ جسمانی صحت کا تو بہت خیال کرتے ہیں، لیکن ذہنی صحت نظر انداز ہو جاتی ہے۔ میڈیکل ریسرچ اب ہمیں بتاتی ہے کہ جسمانی اور ذہنی صحت کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ جسمانی بیماریاں یقیناً انسانی ذہن پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں، اور ذہنی بیماریوں میں مبتلا لوگوں میں جسمانی بیماریوں کی شرح عام لوگوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے، اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر معدت رانا، جو کہ ایک مشہور سائیکیٹرسٹ اور پروفیسر آف سائیکیٹری ہیں۔ میرے ساتھ پھر تشریف رکھتی ہیں میرب لودھی صاحبہ، یہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں اور وسیع تجربہ رکھتی ہیں، خاص طور پہ پورے پاکستان میں ذہنی امراض اور ذہنی صحت کے حوالے سے ہیلپ لائنز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے۔ اور پھر ہمارے ساتھ آن لائن ہیں ڈاکٹر کامران صدیقی، یہ یونیورسٹی آف یارک سے ہمیں جوائن کیا ہے انہوں نے، اور یہ پبلک ہیلتھ کے ایکسپرٹ ہیں، اور خاص طور پہ مینٹل ہیلتھ ریسرچ جو ہے پاکستان اور ساؤتھ ایشیا کے ممالک میں، اس میں یہ بہت سرگرم ہیں۔ تو گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر معدت رانا، جس طرح میں نے ابھی اپنے انٹروڈکشن میں کہا، کیا آپ اس کی تائید کرتے ہیں کہ جو ذہنی امراض ہیں ان میں جسمانی امراض بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور آپ کے اپنے پریکٹس میں، اپنے تجربے میں آپ کے کیا آبزرویشنس ہیں اس سلسلے میں؟ ایک تو یہ کہ پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس موضوع کو، اس نگلیکٹڈ موضوع کو ذہنی صحت کے منتخب کیا اپنے پروگرام کے لیے، تو اس کے لیے میں اپنے جو تمام مریض، ان کی فیملیز، ان کی کمیونٹیز کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ذہنی صحت ایک اگنورڈ سبجیکٹ ہے۔ انفیکٹ یہ جو لنک ڈیولپ کیا ہے مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ کا، یہ بنیادی طور پر تو بہت پرانا لنک ہے۔ یہ جو تقسیم ہم نے کر رکھی ہے صحت کے حوالے سے ذہن اور جسم کی، یہ تقسیم تو صرف ایک کنوینئنس کے لیے ہے۔ انسانی جسم میں تو اس قسم کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ برین اور کڈنیز اور لیور اور ہارٹ، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ وائٹل آرگنز ہیں، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک وائٹل آرگن متاثر ہو اور باقی جو 4 وائٹل آرگنز ہیں ان کو پتہ بھی نہ چلے، اس بات کا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں ری ڈسکوری ہے، اس کنیکشن کی ڈسکوری نہیں ہے۔ میرب لودھی صاحبہ، آپ چونکہ بہت وسیع تجربہ رکھتی ہیں اور لوگوں کو سنتی ہیں اور اداروں کو یہ ہیلپ کرتی ہیں کہ وہ ہیلپ لائنز کریٹ کریں، تو جو لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہیں ان ہیلپ لائنز کے ذریعے، آپ کا مشاہدہ کیا ہے یا آپ کی ٹیم ممبرز کا مشاہدہ کیا ہے اس موضوع کے حوالے سے، کہ کیا لوگ صرف آپ کو ذہنی امراض ہی اپنے بتاتے ہیں، یا یہ جو ان کو ٹینشنز ہوتی ہیں انہی کا ذکر کرتے ہیں، یا آپ کے مشاہدے میں یہ بھی ہے کہ جسمانی تکلیفیں بھی ان کو ہوتی ہیں؟ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب۔ اگر میں اس میں شیئر کروں، بہت ہی کامن ایک ایگزامپل کہ لوگ کال اگر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کو نیند نہیں آتی، یا ان کو بھوک صحیح سے نہیں لگتی ہے، یا ان کی لائف اب روٹین اس طرح کی نہیں جیسے پہلے تھی۔ اب یہ تینوں ایسے فیکٹر ہیں جس میں ان کی جسمانی صحت انوالو ہوتی ہے۔ ایک شخص جس کی نیند پوری نہ ہو رہی ہو یا نیند ڈسٹرب ہو اور وہ مسلسل ایسا چلتا جا رہا ہو، تو اس کی وجہ سے پھر اس کا پورا باڈی سسٹم کام نہیں کر رہا ہوتا۔ زیادہ تر لوگ ہمیں ڈپریشن، انزائٹی کے ساتھ کال کرتے ہیں۔ سو اگر کوئی ڈپریشن یا انزائٹی کے ساتھ کال کرے تو ان کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی کہ ان کو اس ٹائم ڈپریشن یا انزائٹی ہے۔ کال اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ بس ایک کال میں ان کو سب سمجھ آ جائے، وہ فوکس کیسے کریں گے، ان کے پیپرز ہیں وہ فوکس نہیں کر پا رہے، یا پیرنٹنگ کے کوئی ایشوز آ رہے ہیں، وہ اپنے سے جو ایشوز ہیں ان کو نہیں انڈرسٹینڈ کر پا رہے ہوتے، یا اس کا جو فزیکل ہیلتھ کا مینٹل ہیلتھ کے ساتھ کنیکشن ہے اس کو نہیں ڈیولپ کر پا رہے ہوتے۔ تو جیسا جو سمٹمز ہوتے ہیں ڈپریشن کے یا انزائٹی کے، لوگوں سے بات چیت نہ کرنا یا آئسولیشن میں جب لوگ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے پھر جو فزیکل ہیلتھ پہ ان کے کا امپیکٹ آتا ہے، اگر وہ زیادہ کھانا شروع ہو گئے ہیں یا کم کھانا کر دیا ہے، اس کی وجہ سے نارملی ہوتا ہے کہ اچھا بی پی لو ہو گیا۔ اب وہ جب اس کو ٹیسٹ وغیرہ کراتے ہیں، سب کچھ میڈیکل ہسٹری لی جاتی ہے ان کی، سب کلیئر آتا ہے۔ بہت سی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کو ہارٹ کا ایشو ہے، بٹ ایکچولی وہ ہارٹ کا ایشو نہیں ہوتا، ان کو انزائٹی کی وجہ سے، پینک اٹیک کی وجہ سے وہ ہارٹ پلپیٹیشن بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے۔
سو لنک بہت گہرا ہے دونوں کا، اور سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ ضروری نہیں کہ یہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ابھی جو سمٹم ہے یہ کسی مسئلے کی وجہ سے جو جسمانی طور پہ ہے یا ذہنی طور پہ ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بہت کنیکٹڈ ہے، یہ تقسیم اس طرح کی ہے نہیں کہ ایک بالکل الگ فنکشن ہوگا دوسرا الگ فنکشن کرے گا. سو دونوں بہت جڑے ہوئے ہیں. کبھی کبھی ایسی میڈیسنز ہوتی ہیں جو کہ آپ فزیکل ہیلتھ کے لیے لے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا امپیکٹ بہت ساری ایسی میڈیسنز کی میں نے پرسکرپشن پڑھی ہے جس میں یہ تک لکھا ہوتا ہے کہ سوسائڈل آئیڈیشن اس کا رزلٹ ہو سکتا ہے. سو فزیکل ہیلتھ بہت کنیکٹڈ ہے آپ کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کے ساتھ. ڈاکٹر کامران، بڑی اہم آپ نے ریسرچ کی اور آپ کی ٹیم نے اس میں بہت کچھ پبلش بھی کیا. اب تک ہمیں یہ ساری معلومات ہائی انکم کنٹریز سے ملتی تھی کہ جن لوگوں کو سیویئر مینٹل النیس یا شدید ذہنی امراض کا جو شکار ہوتے ہیں ان کے اندر جسمانی امراض کی شرح بھی بہت زیادہ ہے عام لوگوں کی نسبت، عام پاپولیشن کی نسبت. تو آپ ذرا ہمیں بتائیے کہ آپ نے جب یہ ریسرچ ساؤتھ ایشیا میں کی اور پاکستان میں کی تو آپ کی کیا فائنڈنگز تھی؟ پہلے تو یہ تھوڑا سا ہم اس پہ بات کریں کہ یہ ایک مصنوعی تقسیم کیوں ہوئی. ہماری جو شعبہ میڈیکل شعبہ اس میں جو تعلیم دی جاتی ہے جس طرح سے، تو وہ اکثر چیزوں کو الگ الگ کر کے پڑھایا جاتا ہے اور پھر ہم اسی طرح سے اسپیشلائزیشن بھی کرتے ہیں. کوئی ذہنی امراض کا اسپیشلسٹ بن جاتا ہے، نفسیات دان بن جاتا ہے، کوئی دل کا بن جاتا ہے، کوئی ڈائبٹیز کا بن جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے مریض تو ایسے نہیں ہوتے. مریض تو اس کو وہ ساری چیزیں ایک ہی ہوتا ہے، بالکل اکٹھی ہوتی ہیں. تو وہ تقسیم یہ آرٹیفیشل ہے. ہوتا کیا ہے، کوئی انسان جس کو کوئی ذہنی عارضے میں مبتلا ہے اور وہ سائیکائٹرسٹ کے پاس گیا، تو جو سائیکائٹرسٹ ہے یا نفسیات دان ہے وہ ظاہر ہے اس کی جو ذہنی تکلیف ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے بارے میں بات کرے گا. اور جو چیز نگلیکٹ ہو جاتی ہے یا اس پہ توجہ نہیں دی جاتی وہ اس کی جسمانی صحت ہے. اسی طرح سے جب کوئی جسمانی مرض سے جاتا ہے، کوئی دل کا بھی مریض ہوگا یا شوگر کا مریض ہوگا جائے گا، تو اس کے نفسیات میں جو کچھ بھی چل رہا ہو یا اس کو جو بھی ذہنی دباؤ یا ڈپریشن کا شکار ہو، اس کے بارے میں اس سے کوئی بات نہیں کی جاتی، نہ اس کو ایڈوائس دی جاتی ہے، نہ کوئی اس کو مشورہ دیا جاتا ہے. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ ذہنی مریض ہوتے ہیں یا ذہنی امراض کا شکار ہوتے ہیں، ان کی آہستہ آہستہ جسمانی صحت خراب ہونے لگتی ہے. اب یہ بات ہمیں میں ویسٹ میں رہتا ہوں، یو کے میں رہتا ہوں، ہمیں یہ بات کافی عرصے سے پتہ تھی، لیکن اس پہ کوئی تحقیق پاکستان یا ساؤتھ ایشیا کے ملکوں میں نہیں ہوئی تھی. تو یہ پہلی دفعہ ہم نے ایک گروپ کریٹ کیا اور ساؤتھ ایشیا میں جو ہمارے تحقیق دان ہیں اور مختلف ڈاکٹر صاحبان ہیں ان کی مدد سے ہم نے یہ تحقیق کی. اور ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ ذہنی امراض کے شکار ہوتے ہیں، خاص طور پہ شدید ذہنی امراض کا شکار ہوتے ہیں، ان میں جسمانی بیماریاں بہت زیادہ ہیں اور وہ وجہ بنتی ہیں ان میں اموات کی شرح کا زیادہ ہونے کا. آپ نے کئی مرتبہ اپنی گفتگو میں شدید ذہنی امراض کا استعمال کیا. اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کوئکلی کہ شدید ذہنی امراض سے آپ کی مراد کیا ہے؟ جی، ذہنی امراض کئی طرح کے ہوتے ہیں. اس میں جیسے کہ ڈپریشن ہے، ڈپریشن کا مرض ہے. اب ڈپریشن ایک بہت ہی مائلڈ سا بھی ہوتا ہے. ہمارے جو نفسیات دان ادھر بیٹھے ہیں وہ اس پہ شاید زیادہ بہتر طور پر روشنی ڈال سکیں. لیکن جس کو ہم شدید فارم کہتے ہیں یا سیویئر فارم کہتے ہیں، جس میں کہ لوگ رات کو سو نہیں پاتے، ان کو بعض دفعہ خودکشی کرنے کے بھی خیالات آتے ہیں اور ان کو اور بھی بہت ساری بے چینی اور بہت زیادہ ان کو گھبراہٹ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اسکیزوفرینیا کا مرض ہے. عام لوگ جانتے ہیں کہ لوگوں کو آوازیں آتی ہیں، چیزیں نظر آتی ہیں. تو سب یہ شدید، جس کے لیے کہ ہمیں اکثر جو ہے وہ نفسیات دان یا سائیکائٹرسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے اس کے علاج کے لیے. تو ان لوگوں پہ خاص طور پہ یہ جسمانی امراض بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور اسی کی وجہ سے ان میں اموات ہوتی ہیں، اموات کی شرح زیادہ ہوتی ہے. ڈاکٹر مودد، میں آپ کے پاس واپس آنا چاہتا ہوں، اور جو میں نے نقطہ آپ کے ساتھ ریز کیا تھا کہ ایک طرف تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کا جو کنیکشن ہے ذہنی اور جسمانی، لیکن کیا ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں، جو ہمارے خاص طور پہ جنرل فزیشنز ہیں، سائیکیٹرسٹ، تو ون وڈ امیجن کہ ان کی ٹریننگ اس طرح ہوئی ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں، لیکن جو عام ڈاکٹرز ہیں یا سائیکالوجسٹ ہیں، وہ جس طرح ابھی ڈاکٹر کامران کہہ رہے تھے کہ وہ ہم نے کمپارٹمنٹس میں رکھا ہوا ہے سب کچھ، جبکہ مریض تو ایک ہی ہوتا ہے. تو ہماری ٹریننگ کیا اس طرح کی ہے کہ جس میں ہم ایک ہولسٹک ویو جو ہے
मरीज़ के बारे में कायम कर सकें और उसको होलिस्टिकली उसकी केयर कर सकें? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो स्पेशलाइजेशन का एक सिलसिला स्टार्ट हुआ है ये अंधाधुंध है। असल में बुनियादी तौर पर जो पहला गैप पैदा होता है ना, वो MBBS के लेवल पर पैदा हो जाता है। MBBS के लेवल पर शदीद ज़हनी अमराज के बारे में पढ़ाई लिखाई और उसका तजुर्बा हासिल करना और उसके बारे में एक इंसाइट रखना कि ये बीमारियां हैं, उसका मौका ही नहीं मिलता, ना होने के बराबर है। सो ट्रेनिंग का पहला गैप तो वहाँ है। उसके बाद भी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग में जो रोटेशंस का सिलसिला है, उसमें साइकाइट्री एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसके मरीज़ हर OPD में बैठे हुए हैं। यानी आप देखिए ना कि अगर कार्डियक OPD है तो वहाँ साइकाइट्री के मरीज़ बैठे हुए हैं, अगर ENT OPD है तो वहाँ भी साइकाइट्री, गायनी के बहुत सारे मरीज़। मुझे कुछ गायनेकोलॉजिस्ट दोस्तों ने ये कहा कि हमारी 1/3 OPD साइकाइट्रिक पेशेंट्स की होती है। तो हर स्पेशलिटी में 1/3। तो अब उनकी ट्रेनिंग के अंदर साफ ज़ाहिर है साइकाइट्री का तो कोई कंपोनेंट नहीं है और ना उनकी कोई रोटेशन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता उठाया है आपने कि जब एक डॉक्टर की ट्रेनिंग ही नहीं है शदीद ज़हनी अमराज में, तो कैसे पिक करें? जी डॉक्टर साहब, वक्त हुआ एक ब्रेक का। गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। वेलकम बैक। मीरब साहब, आप हमें ये बताइए कि साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनकी तो जो ट्रेनिंग तो सिर्फ होती है ज़हनी इश्यूज़ को देखने के लिए या उनको ट्रीट करने के हवाले से, केयर करने के हवाले से, वो किस तरह तशख़ीस करते हैं जिस्मानी जो प्रॉब्लम्स है, और क्या ये आपकी ट्रेनिंग का कुछ किसी हद तक हिस्सा होता है? तो जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ओवरऑल स्ट्रक्चर के अंदर उस तरह से हॉलिस्टिकली चीज़ों को देखा नहीं जाता। तो अगर हम बात करें तो साइकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें साइकेट्री तो शामिल होती है कि वो ज़हनी अमराज जो कि स्वेयर मेंटल इलनेस है उसके लिए कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए, वो बेसिक सारी एजुकेशन तो हिस्सा है उसका। लेकिन जो बाकी मेडिकल कंडीशंस आती हैं, जैसे अगर कोई फॉर एग्जांपल किसी का BP लो हो रहा है, तो अब सबसे पहले जो साइकोलॉजिस्ट है वो आइडेंटिफाई करेगा कि इसको एंजाइटी तो नहीं हो रही। वो मेडिकल के सिम्टम्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, वो पिकअप नहीं कर पाएंगे। वो शायद 45 मिनट्स का सेशन उनके साथ ले लें उस पर, लेकिन वो जो मेडिकल नीड उस टाइम पे है उसको एड्रेस नहीं कर पाएंगे। सो ये ओवरऑल एक स्ट्रक्चर का उसमें लूप होल कह लें है कि जिसके अंदर दोनों को अलग अलग ही रखा जाता है, अलग अलग पढ़ाया भी जाता है, अलग अलग सर्विसेज भी उसी तरह। लेकिन क्या ऐसा होता है कि आप को जब ये लगे कि इस शख्स को का बुनियादी मसला या मतवाज़ी मसला जिस्मानी इशू है, तो आप उनको फिर मेडिकल डॉक्टर की तरफ रेफ़र करते हैं? सो इनिशियल एक असेसमेंट होती है, जिस असेसमेंट के अंदर सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। मेजर लाइफ इंसिडेंट्स क्या रहे रिसेंट कुछ टाइम के अंदर, जिस टाइम को फैमिली हिस्ट्री क्या है रिपोर्ट कर रहे होते हैं, तो फैमिली हिस्ट्री क्या है, उसके अलावा अगर नींद नहीं आ रही तो कितने टाइम से नींद नहीं आ रही है, उसके लिए क्या कर रहे हैं। अगर कोई कहता है कि डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर की रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। और उसके बाद बहुत सी दफ़ा ऐसे केसेस हुए हैं जिसके अंदर सॉर्ट आउट कर लिया जाता है कि ये प्योर मेडिकल रीज़न है, जिसके लिए आप किसी जनरल फिजिशियन को या जो रेलिवेंट डॉक्टर्स हैं उनको दिखाएं। इसमें एक नुक्ता अगर आप इजाज़त दें। जी सर। कि बुनियादी तौर पर ना एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी साइकोलॉजिकल सर्विसेज और साइकाइट्रिक सर्विसेज के दरमियान की खलीज है। एक साइलोस हैं अलग-अलग जिसमें दोनों काम करते हैं, और एक बेएतमादी की फ़िज़ा है साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट के दरमियान। उसकी वजह से जो मरीज़ तो साइकोलॉजिस्ट के पास चला जाता है वो उसको डिस्करेज किया जाता है कि आपने साइकाइट्रिस्ट के पास नहीं जाना, दवाइयाँ नहीं खानी। और जो साइकाइट्रिस्ट के पास चला जाता है वो कहते हैं साइकोलॉजिस्ट को नहीं दिखाना आपने जब तक मैं ना कहूँ वगैरह। तो ये ट्रेजेडी को ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि किसी भी तरह से करिकुलम में डाला जा सकता है साइकोलॉजिस्ट के कि वो अब डॉक्टरी भी साथ कर दें और फिजिकल डिजीज़ भी डायग्नोज करना शुरू कर दें, उसकी स्क्रीनिंग शुरू कर दें। ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ स्किल्स सिखाई जा सकती है। लेकिन अगर आप एज ए टीम काम करें, जो स्पिरिट है ना साइकाइट्री की, साइकाइट्रिस्ट नामुकम्मल है साइकोलॉजिस्ट के बगैर। उसकी टीम का वो एक कलीदी किरदार है, हिस्सा है। और अगर होलिस्टिक चाहिए ना अप्रोच, तो वो साइकाइट्रिस्ट को चाहिए कि वो साइकोलॉजिस्ट को साथ लेकर चले और वाइस वर्सा। और दोनों के अंदर जिस साथ ये फ्लो आएगा, तो फिर साइकाइट्रिस्ट तो ट्रेंड है ना फिजिकल डिजीजेज में भी, उसने MBBS किया हुआ है, तो वो फिर बहुत आसानी से पिक कर सकेगा।
ڈاکٹر کامران، آپ نے یہ ریسرچ کی اور آپ نے یہ ثابت کیا کہ ہمارے ممالک میں بھی جسمانی امراض کی شرح بہت زیادہ ہے ان لوگوں میں جن کے اندر ذہنی امراض، خاص طور پہ شدید ذہنی امراض کا جو شکار ہیں. واٹ نیکسٹ؟ اب آپ یہ پتہ تو لگ گیا، لیکن اب کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں؟ اور ایک تو ظاہر ہے کہ آپ سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ اب مزید اس پہ ریسرچ کی کیا گنجائش ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ اس کی پالیسی امپلیکیشنز کیا ہیں، اس کی ٹریننگ امپلیکیشنز کیا ہیں، اور کیسے ہم ایسے اقدامات اٹھائیں کہ اس مسئلے کو ایک مؤثر طریقے سے ایڈریس کیا جا سکے. جی شکریہ. دیکھیے ڈاکٹر ظفر، تحقیق تو کافی ہو چکی ہے اور ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ وہ کون سے اقدامات ہیں جو ہمیں اٹھانے ہیں جس سے ہم اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں. تو میں بڑی سادہ سی آپ کو ایک بات کہوں گا. کوئی بھی شخص جو ایک نفسیات دان، سائیکائٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس جاتا ہے، ظاہر ہے وہ اس کے لیے اس کی شوگر اور ہر چیز کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن صرف 4-5 چیزیں میں کہوں گا. آپ ان سے پوچھئے کہ وہ سگریٹ نوشی تو نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ ان کو ایڈوائز دے دیجئے کہ وہ سگریٹ نوشی بند کر دیں. آپ ان کا بلڈ پریشر چیک کر لیں، آپ ان کا ویٹ چیک کر لیں، یہ دیکھ لیں گے کہ وہ اوبیسٹی یا موٹاپے کا شکار تو نہیں. اور اگر ہو سکے تو ان کی بلڈ شوگر کی اسکریننگ کروا لیں، بلڈ شوگر چیک کر لیں اور کولیسٹرول چیک کر لیں. یہ اگر 5 چیزیں ہم کر لیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ سگریٹ نوشی کا، بلڈ پریشر، وزن، کولیسٹرول اور شوگر، تو ہماری تقریباً یہ ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں. اب اس چیز کے لیے ہمیں کوئی بہت زیادہ اسکلز کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف ایک جو جس طرح ڈاکٹر صاحبان کہہ رہے تھے ہولسٹک اپروچ ہے کہ آپ کے پاس مریض تو آیا ذہنی مرض کے ساتھ، لیکن آپ نے اس کی یہ 4-5 چیزیں موٹی موٹی کر لی. بڑی اہم بات کی ہے انہوں نے. اور یہ جو 5 چیزیں انہوں نے بتائی ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ کرنی چاہیے اور کیا یہ ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی تو نہیں ہے. خیر پہلے تو ہم یہ واضح کر لیں کہ ہوتی تو نہیں ہے. نہیں ہوتی تو یہ حال ہے جس کا آپ سن رہے ہیں. اچھا، لیکن اس میں ایک بنیادی نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جو شدید ذہنی امراض کا ہمارا مریض ہے نا، اس کی ایک ٹریجڈی ہے، بہت بڑی ٹریجڈی. وہ یہ ہے کہ جس وقت تو کڈنی یا ہارٹ یا کوئی اور وائٹل آرگن ہے اس کی بیماری ہوگی، تو اس کا احساس برین کو ہوتا ہے سب سے پہلے. تو وہ برین یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کو فلاں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. اب ذہنی امراض والے آدمی کی ٹریجڈی دیکھیے کہ اس کی برین کا پرابلم ہے، تو اس کو کڈنی یا ہارٹ تو نہیں بتا سکتا کہ آپ کو کہاں جانا چاہیے. تو اس کے لیے اب جو برین چاہیے وہ اس کے ارد گرد کے لوگوں کا چاہیے. بہت اچھی بات کی. تو اس کے ماں باپ، اس کے گھر والے، اس کے بھائی بہن، اس کے ذہن سے ہم یہ نہیں توقع رکھتے کہ وہ اپنے آپ کو ریفر کرے گا. انہیں یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے وسیع پیمانے پر، پرائمری کیئر لیول پر، میڈیا کے ذریعے، کہ دیکھیے اگر آپ کے گھر میں ایک ذہنی مریض ہے تو اس کو یہ 5 بیماریاں ہو سکتی ہیں جس سے اس کی زندگی گھٹ جائے گی. تو وہ خود جو ذہنی امراض ہیں ان سے تو خیر خدا نخواستہ فوت نہیں ہوگا، لیکن یہ جو بیماریاں ہیں اس کی وجہ سے وہ فوت ہو سکتا ہے. تو وہ بہت بڑا ریسورس ہے ہماری کمیونٹی، ہمارے گھر، جن کے اندر جو ہیلدی لوگ ہیں انہیں ادراک ہو اس بات کا. آخر میں میرب لودھی صاحبہ، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سائیکالوجسٹ جو ہیں، خاص طور پہ کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہیں، وہ اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں کیا کیا جانا چاہیے کہ ان پرابلمز کی تشخیص جو ہے وہ وقت پہ ہو سکے؟ وہ ہوگی تو پھر ہم کیئر کی بات کر سکیں گے. انفارچونیٹلی اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے اویئرنیس، یا جو اسٹگما ایسوسیٹیڈ ہے مینٹل ہیلتھ ایشوز کے ساتھ. اگر کسی کو ڈپریشن بھی ہونا، فیلنگ ڈپریس از سم تھنگ ایلس، اور ہم ڈپریشن کا تو پورا ڈائگنوسس ہوتا ہے، اس کے بعد آپ ڈپریشن کا کہتے ہیں. سو اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس تو جانا لوگ پریفر کرتے ہیں، لیکن کاؤنسلنگ سیشنز میں آنے کے لیے یا کسی اور مینٹل النس کے لیے کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کے لیے، فیملی ممبر کو ساتھ لے کے جانے کے لیے وہ ویلنگ نہیں ہوتے. وہ چاہتے ہیں کہ کسی کو نہ ہی پتہ چلے کہ ہمیں اس طرح سے کوئی مسئلہ ہے. سو ایک تو اویئرنیس ہے، سر بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک لارجر اسکیل پر اس کی اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے. سیکنڈلی اتنا ڈی سینٹرلائز ہونا چاہیے ہیلتھ سسٹم کے اندر مینٹل ہیلتھ سروسز کو آپ کے ڈی ایچ کیوز لیول پہ، کہ وہ ایک ایسا ہو ہی نہیں کہ آپ کو ایک شہر سے دوسرے شہر جانا پڑے. اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری گورنمنٹ نے انیشیٹیوز لیے مینٹل ہیلتھ کو لے کے، لیکن بجٹ ایلوکیٹ نہیں کیا.
جب تک گورنمنٹس اس کا بجٹ ایلوکیٹ نہیں کریں گی، وہ سروسز اس کا حصہ نہیں بنیں گی، تب تک لوگ اس سروسز کو اویل نہیں کر سکیں گے، اس کا امپیکٹ نہیں دیکھ سکیں گے، آگے ریفر بھی نہیں کر سکیں گے۔ ڈاکٹر مودت رانا، میرب لودھی صاحبہ، ڈاکٹر کامران صدیقی، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، بہت مفید گفتگو ہوئی آج، اور ایک ایسے موضوع پہ کہ جو کافی نظر انداز کیا جاتا ہے۔ جسمانی صحت پہ تو ہماری کافی توجہ رہتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذہنی صحت اور اس کا جسمانی صحت کے ساتھ تعلق، اس کے اوپر ہم نے سیر حاصل بات کی۔ بہت سے پیغامات ہیں آج کی گفتگو میں، لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ مریض کو ایک ہولسٹک کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس تعلق کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو جسمانی اور ذہنی صحت کے درمیان ہے، اور معالجین کو بھی اس حوالے سے ٹریننگ کی ضرورت ہے، ایک ٹیم ورک کی ضرورت ہے، اور ریسرچ اب ہمارے پاس کافی ہے، لیکن اب اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ خدا حافظ۔